السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج مدثر ڈاٹ پی کے پلیٹ فارم سے ایک اور عظیم شخصیت کو متعارف کروانے چلے ہیں۔ الحاج علامہ غلام مرتضیٰ نوری صاحب رینالہ خرد ضلع اوکاڑا سے ماشاءاللہ ایک بڑی علمی خدمات پر مشتمل ان کی زندگی رہی ہے اور ایک علمی شخصیت ہیں۔ ان کے تجربات، ان کی خدمات، وہ آج آپ انشاءاللہ ان سے ضرور مستفید ہوں گے۔ اور ماشاءاللہ آپ کا ادارہ ہے جس کے وہ بانی ہیں، دارالعلوم مدینۃ المنورہ رینالہ خرد کے اندر ہے اور ضلع اوکاڑا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان خصوصی کی طرف۔ حضرت مولانا غلام مرتضیٰ نوری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ مولانا، آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ھذا من فضل ربی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ حضرت کیسے آپ نے مدثر ڈاٹ پی کے حوالے سے سب سے پہلے جب سنا تو کیا تاثرات تھے آپ کے کہ یہ انٹرویو کس نوعیت کا ہونے جا رہا ہے؟ یہ جب میں نے سنا تو انتہائی خوشی ہوئی۔ الحمدللہ اس سے ہمارے اداروں میں جو کمی ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری الحمدللہ ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، لوگوں کے لیے، اداروں کے لیے اور جتنے بھی منتظمین ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دین کی اشاعت میں مزید ذوق اور شوق پیدا ہو۔ الحمدللہ۔ بس آپ جیسے یہ آپ احباب کی سرپرستی ہوگی تو انشاءاللہ یہ ادارہ یوں ہی ترقی کرتا رہے گا۔ ماشاءاللہ آپ کے ادارے میں بنات کے ادارے میں بھی ورکشاپ منعقد ہو چکی ہے اور ابھی بنین کے ادارے میں بھی ورکشاپ منعقد ہونے جا رہی ہے، تو یہی آپ کی طرف سے اعتماد اور سرپرستی کی علامت ہے۔ حضرت ہم آپ کے ذاتی تعارف سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کا آبائی علاقہ اور اس وقت جو آپ رینالہ خرد کے اندر تشریف رکھتے ہیں، کیا یہی آپ کا آبائی علاقہ تھا یا اس سے پہلے کوئی اور تھا؟ اس حوالے سے تھوڑا آپ روشنی ڈالیں گے؟ میرا آبائی علاقہ تو شہر دیپال پورہ ہے جو ضلع اوکاڑا میں ہے۔ میرا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے ہے۔ الحمدللہ میری والدہ محترمہ جو تھیں وہ عالمہ فاضلہ تھیں، اور جنہوں نے ہم میں یہ شعور بیدار کیا، پوری زندگی انہوں نے اللہ کے دین کے لیے ہمیں وقف کیا، اور یہی ان کی وصیت تھی کہ بیٹا جب تک زندگی ہے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے کوشش نہ کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے اس حکم کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، جس میں الحمدللہ ہم نے کافی مساجد اور مدارس قائم کی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ جہاں جماعت اہل سنت کی مسجد نہیں ہوتی وہاں جا کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسجد بنائی جائے، اور وہاں کی جو جماعت اہل سنت کے افراد ہوتے ہیں ان سے میٹنگ کرتے ہیں، وہاں ایک باڈی تشکیل دیتے ہیں، وہ لوگ الحمدللہ متحد ہو کر کے دین کی تعلیم کے لیے اچھے عالم دین کا انتخاب کرتے ہیں، جس کا تعلق الحمدللہ جماعت اہل سنت سے ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے وہاں دین کا کام شروع ہو جاتا ہے اور کافی سارے لوگوں کو نفع ملتا ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت، ہم اگر یہ جاننا چاہیں کہ آپ کا جو ایک تعلیمی دورانیہ تھا وہ کہاں کہاں، کن کن جگہوں پر آپ نے تعلیم حاصل کی، اور عصری تعلیم کو بھی ساتھ اگر اس میں شامل کر دیں کہ وہ کہاں تک آپ نے حاصل کی؟ یہ ساری تعلیم میں نے اللہ کے فضل و کرم سے شہر دیپال پور میں حاصل کی، اور پھر یہ جو دنیاوی تعلیم تھی یہ سارا نظام میٹرک تک، اس کے بعد والدین کی خواہش اور والدہ کی اس خواہش پہ علاقہ ضلع اوکاڑا میں شہر بشیر پور شریف میں ایک بہت بڑا مرکز ہے جماعت اہل سنت کا، بہت بڑا ادارہ ہے جامعہ انفیہ فریدیہ بشیر پور شریف، جن کے بانیوں محتمم جو تھے، جن کے بانی تھے قبلہ فقی اعظم مفتی پیر محمد نور اللہ صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقی اعظم پاکستان۔ ان کی حیات میں نے داخلہ لیا، پھر ان کا وصال ہو گیا، اس کے بعد ہمارے جناب استاد محترم پیر کامل پیر مفتی محمد حب اللہ صاحب نوری
حاصل کی، یعنی جامعہ حنفیہ فریدیہ سے۔ تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد الحمدللہ پھر میں نے یعنی درس نظامی کرنے کے بعد ڈسپینسر کلاس کی۔ ڈسپینسر کلاس کرنے کے بعد کچھ عرصہ میں میڈیکل سٹور اینڈ کلینک کے شعبہ میں اس کام کا آغاز کیا۔ تو پھر والدہ کی خواہش پر انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تو دنیاوی کام ہے، آپ اللہ کے دین کے لیے کچھ کام کریں۔ میری خواہش جو تھی وہ والدہ نے کہا کہ میری خواہش تو یہ تھی کہ میرا بیٹا دین کی اشاعت کرے، تو کیونکہ ذمہ دارہ بھی تھا والد صاحب کا، ان کو بھی انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ نے بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میرا جو رجحان ہوا وہ مساجد اور مدارس کی طرف ہوا۔ میں نے 8-1 میں ایک مرکز قائم کیا جس کا نام جامعہ حنفیہ فریدیہ 8-1 اختر آباد ہے، جس میں الحمدللہ بفضل تعالیٰ 150 بچیاں زیر تعلیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک شہر دیپال پور کے قرب میں گاؤں ہے جس کا نام چک بیل سنگھ ہے، جو تحصیل دیپال پور شہر میں قرب میں ہے۔ تو وہاں ایک مسجد اور مدرسہ قائم کیا جو منسلک ہے مسجد کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر توفیق دی تو ایک ہم نے مرکز قائم کیا، وہی دیپال پور کا ایریا تھا 37-1 تو اس میں بھی الحمدللہ ایک دینی ادارہ قائم ہوا جہاں آج اللہ کے دین کی تعلیم دی جائے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے شہر رنالہ خرد میں ایک بہت بڑا مرکز قائم کیا جو تقریباً 35 مرلے پہ مشتمل ہے، جس میں ٹرپل سٹوری ہے۔ یہاں کافی تعداد میں بچیاں زیر تعلیم ہیں اور بچے زیر تعلیم ہیں۔ 11 ٹیچر یہاں اللہ کے دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور بچیوں کی طرف جو وہ ہماری جو بچیاں ہیں نا ان کی یعنی تربیت تعلیم کے لیے بھی ہم نے عالمہ فاضلہ کا انتخاب کیا۔ وہاں تمام ٹیچر عالمہ فاضل ہیں، ادھر سے نظامی انہوں نے مختلف مقامات سے کیا اور اس کے بعد وہ یہاں خدمت کر رہے ہیں دین۔ الحمدللہ ہمارا جو ادارہ یہ جامعہ المدینہ المنورہ اعظم ٹاؤن رنالہ خرد ضلع اوکاڑا میں واقع ہے۔ تو اس میں ہماری اسٹوڈنٹ بچیوں نے بھی پوزیشنیں حاصل کی اور بچوں نے بھی پوزیشنیں حاصل کی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کی سرپرستی جو پیر فرما رہے ہیں ہمارے بزرگ، ہمارا کیونکہ ایک سلسلہ ہے پیری مریدی والا بھی، تو ہم مرید ہیں مطلب کہ جس خاندان کے ان کی بھی یہی لگن ہے کہ اللہ کے دین کی اشاعت کی جائے۔ تو یہاں اس علاقے میں ہمارے ایک بہت بڑے کامل ولی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، پیر سائیں سردار عالم صاحب آستانہ عالیہ کھرپڑ شریف، ان کی زیر نگرانی ہم کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو اس میں اللہ پاک نے ہماری بہت بڑی مدد فرمائی ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی۔ دل میں یہی تمنا ہے کہ باقی زندگی بھی جو ہے نا وہ دین کی خدمت اور دین کی اشاعت میں گزر جائے۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اچھا حضرت، آپ کی فراغت کے حوالے سے سوال رہ گیا تھا کہ فراغت آپ کی کس ادارے سے ہوئی تھی اور کب ہوئی تھی؟ یہ سن 1999 میں میں نے درس نظامی کیا تھا۔ سن 1999 میں جامعہ حنفیہ فریدیہ بصیر پور شریف ضلع اوکاڑا سے، قبلہ فقیہ اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرکز سے، یعنی جامعہ حنفیہ فریدیہ سے میں نے سند فراغت حاصل کی۔ بہت شکریہ۔ میری پوری تعلیم جو ہے درس نظامی کی وہ وہاں کی ہے، اسی ادارے کی۔ اچھا، 1999 کے بعد آپ نے پھر یہی رنالہ خرد کو ہی اختیار کر دیا، یہی پہ ادارہ، یا یہ کہ اس سے پہلے کوئی تدریسی خدمات رہی جگہ جگہ پہ؟ اس سے قبل میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ چک بیل سنگھ گاؤں ہے، وہاں کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لائی، اسی دوران میں نے ڈسپینسری کلاس کی تھی۔ وہاں کیونکہ مسجد نہیں تھی جماعت اہل سنت کی، دوسرے مسلک کی 1-2 مساجد تھی، تو ہم نے محسوس کیا، تو وہاں میری الحمدللہ پوری برادری ذمہ دار ہے، تو ان لوگوں سے میں نے تعلق بنائے اور رابطے کیے، تو وہاں اللہ کے فضل و کرم سے ایک دین کا مرکز قائم کیا۔ اس کے بعد وہ 37-1 میں میڈیکل سٹور اینڈ کلینک بھی کرتا رہا شہر دیپال پور میں۔ اسی دوران 37-1 میں بھی ہم نے یہ ایک مرکز قائم کیا۔ ماشاءاللہ۔ اور اچھا، یہ جو 1997 میں میں نے اختر آباد کے عظیم ایک مرکز میں
अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अर्सा ड्यूटी की, और उसके बाद वहाँ एक दीनी मरकज कायम किया जो बच्चियों के लिए था, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काफी तादाद में बच्चियां जो हिफज कर रही हैं और कर चुकी हैं गाँव में। और उसके बाद 2005 में मैंने यहाँ जगह खरीदी जो फिल वक्त यहाँ मौजूद है इस मरकज में। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2005 में हमने इसका आगाज किया, और 2006 में अल्लाह के फजल व करम से पहला लैंटर डाल के हमने क्लासों का आगाज कर दिया। तो वालदा की ये तरबियत थी और वालदा का हुक्म था कि जल्दी करें, बाकी काम बाद में हो जाएंगे, क्लासों का आगाज करें ताकि हमें अजर मिलना शुरू हो जाए। तो जिस तरह माँ हुक्म करती गई हम करते रहे, और अल्लाह के फजल व करम से आज अल्लाह के दीन के इरशाद के लिए 24 घंटे और कोई फिक्र ही नहीं है और कोई तवज्जो ही नहीं है अल्लाह के फजल व करम से दीन के इरशाद के बगैर। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा, ये इदारा इसके अंदर शोबाजात का थोड़ा सा तारफ करवा दें कि कितने शोबाजात हैं, और दरस निज़ामी अगर है तो कितने दर्जात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दौरा हदीस तक मुकम्मल है दरस निज़ामी। ये माशा जामिया अल्लाह के फजल व करम से ये तंजीमुल मदारिस की तरफ से सेंटर भी बना हुआ है, बच्चों का भी और बच्चियों का भी। तो माशा यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सालाना इम्तिहानात भी होते हैं, और उसके बाद इसमें सिलसिला स्कूल भी है, शुबा स्कूल भी है, हिफ्ज के साथ किरात तजवीद भी है, और इसके बाद दरस निज़ामी मुकम्मल है। हमने एक नए शोबे का आगाज किया है, वो शोबा हदीस है। हम शोबा हिफ्ज के तमाम स्टूडेंटों को 40 हदीस याद करवाते हैं सियासत से, वो हजूर के उस हुक्म के मुताबिक। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे जब 40 हदीस पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रूह को खुशी होती है, और लोगों में ये बहुत अच्छा मतलब है कि ये हमारा मैसेज जा रहा है, और बच्चे और उनके वालिदैन बहुत ज्यादा मुतमिन होते हैं। बहरहाल मैं एक बात करना चाहता हूँ, दरस निज़ामी के मरकज की तरफ से मैं ना एक दो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी। वो काफी अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि ये अगर इस तरह हो जाता तो हमें मजीद इसमें तकवीयत मिलती। वो ये थी कि हमारा दाखिला और इखराज होना चाहिए, यानी तंजीमुल मदारिस की तरफ से सर्टिफिकेट जारी हो, अदारा सर्टिफिकेट जारी करे, और फिर वो लड़का अगली क्लास में जाके बैठे। अब एक अदारा, जिस तरह छोटे अदारे होते हैं, वहाँ एक छोटा अदारा 5 साल एक बच्चे पे मेहनत करता है, वो बच्चा किसी बिना पे उस मदरसे को छोड़ देता है, आगे उसे दूसरे मदारस वाले आसानी से बिठा देते हैं, जबकि ये मेरे ज़हन के मुताबिक ये नहीं होना चाहिए। उसको कम से कम पिछले अदारे से सर्टिफिकेट जरूर मिलना चाहिए, और सर्टिफिकेट के बाद दाखिला उसको देना चाहिए। ये मेरी एक दरीना ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। अल्लाह और ताला इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो हमारा असबाब पैदा फरमाए। हाँ तंजीमुल मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए कुछ है। अल्लाह ताला मजीद बरकतें अता फरमाए। आमीन, आमीन, बहुत शुक्रिया। हजरत, इसके अलावा हम एक सवाल यहाँ पे ये करेंगे कि आप कैसे देखते हैं कि ओवरऑल अगर हम गौर करें तो जितने भी मकातब फ़िक्र के स्कॉलर्स हैं और उलमाए किराम हैं, तो इल्मी रसूख की जो काविशें मदरसा.pk की तरफ से चल रही हैं, तो आप क्या देखते हैं कि इल्मी रसूख इस वक्त हमारे तबके के अंदर पाया जा रहा है या उसकी कमी महसूस की जा रही है? जी, उसमें काफी कमी महसूस की जा रही है, क्योंकि हमारी तरबियत करने वाले लोग जो है वो कम है। हमें अशद हमारे माँ को, हमारे स्टूडेंट को तरबियत की अशद जरूरत है। तरबियती जो कारोबार है, तरबियती जो मसला है ना, ये बहुत जरूरी है। जब तक किसी स्टूडेंट की हम तरबियत नहीं कर सकेंगे तो फिर वो आगे काम नहीं चल सकेगा। तरबियत के लिहाज से हम बिल्कुल कमजोर हैं। ये मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमें को ऐसे अपने मुजाहिद बंदे अता फरमाए जो उलमा की तरबियत करें, और अदारों में ऐसी क्लासों का आगाज हो जाए, यहाँ तरबियती कोर्स हो, जिस तरह माशाल्लाह आपने आगाज किया है, बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह मजीद फजीद अल्लाह मुबारक। अभी हमने मदरसा.pk की सतह पर जो वर्कशॉप्स हो रही हैं, एक तो उसके अंदर वसअत पैदा कर दिया कि असातिज़ा के साथ साथ आप दौरा हदीस के तलबा और तालिबात भी उसमें शरीक हो सकते हैं, और तखस्सुसात के तलबा भी उसमें शरीक हो सकते और हैं। ये उसकी बुनियादी जबरदस्त है, मुझे मुझे सुनकर इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है। ये पिछले दिनों हमारे वो वर्कशॉप में वो सिलसिला चलता रहा,
اور بہت زیادہ الحمدللہ بچیوں نے، طالبات نے اس کو بہت ہی زیادہ پک کیا، ہماری ٹیچروں نے، ہمارے اسٹوڈنٹس نے بہت زیادہ تعریف کی، اور ان چیزوں کی شاید ضرورت ہے، جبکہ ہمیں بڑی تیزی سے یہ کام کرنا چاہیے. یہ تو کافی عرصہ پہلے ہونا چاہیے تھا، مگر الحمدللہ اللہ پاک آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہم بارک فی عمرہم. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. یہ آپ نے کام جو کیا ہے نا، اس سے روح خوش ہوئی ہے، جزاک اور ایک امید بلند پھوٹی ہے کہ الحمدللہ اب کچھ کام ہونا شروع ہو گیا ہے. آمین. بہت اور شکریہ. دوسرا الحمدللہ یہ ہے کہ ایک ہمارا مرکز یعنی تنظیم المدارس کا جس طرح اب دفتر بن رہا ہے، میں پچھلے دنوں کو گیا ہوں تو بڑا دل خوش ہوا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ. یقیناً آپ جس طرح اس میں ایکسائٹیڈ ہیں اور آپ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں اس پروجیکٹ کی، تو یقیناً آپ کی یہ بات اگر بالخصوص تنظیم المدارس کے تمام مدارس، اہل مدارس تک پہنچ جائے، اور پھر بالعموم تمام وفاقات تک اگر یہ پہنچ جائے، اور ہر ایک اس اہمیت کو سمجھنے لگ جائے، تو میرے خیال سے یہ ایک بہت مفید چیز ہو جائے گی. جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت بڑی مفید چیز، ہاں جی، جیسے آپ فرما رہے ہیں بہت کہ مفید اساتذہ سالہ. اکرام کی تربیت تو ایک جگہ پہ ہوگی تو تب جا کر وہ آگے طلبہ کی طرف بھی منتقل ہوگی. اگر ان کی نہیں ہوگی تو پھر وہ طلبہ کو بھی کچھ نہیں دے سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہی طلبہ اکرام مستقبل کے استاد ہیں، مستقبل کے معمار ہیں، جی بالکل. مستقبل کے خطیب ہیں. تو ان کو اسی جگہ پر ہی ایسی ٹریننگ دے دی جائے جو آگے چل کر ان کو کام آ سکے. اچھا، اس کے ساتھ ایک سوال ہے میرا جی کہ جہاں پر بھی ورکشاپس کے لیے ادارے کی طرف سے تعارف کروایا جاتا ہے، تو وہاں پہ اساتذہ اکرام یا بڑی عمر کے اساتذہ اکرام یہ فرما رہے ہوتے ہیں، یا کسی حد تک ان کا یہ فرمانا بجا بھی ہوگا کہ ہمیں اب ورکشاپس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا 30 سالہ تجربہ ہے، 40 سالہ تجربہ ہے، تو اس وقت میری یہ ضرورت نہیں ہے. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا علم کی سیکھنے کی کوئی حد ہونی چاہیے کہ وہاں سے جا کر پھر اس کے بعد سیکھنا بند ہو جائے؟ نہ 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 نہ، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. بالکل حضور نے جو فرمایا نا، المہد الی اللہ، اس کا تو اختتام نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی تعلیم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک. تو اس میں تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو میرا خیال ہے، ظاہر ہے جب یہ آپ محنت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا. اور جب تک کسی عالم دین کی تربیت نہیں ہوگی وہ آگے کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تربیت کا ہونا ضروری ہے. ہمارے برعکس جتنے بھی لوگ ہیں، مثلا یہ جماعتیں دیکھ لیں، حدیث مسلک والے، وہ کتنی تربیت کرتے ہیں. دیوبند حضرات ہیں، وہ کتنی تربیت کر رہے ہیں. بلکہ میں نے تو ان کی میٹنگوں میں اکثر جا کر ایک دو دفعہ دیکھا ہے، انہوں نے اپنے بندے تشکیل کیے ہوئے ہیں کہ ہفتہ بھر وہ کام کرتے ہیں اداروں کے لیے. ان نے ایک علماء کی کمیٹی تشکیل دی ہوئی ہے جو جا کر وہاں اس یعنی علاقے کے ماحول کو سمجھتے ہوئے وہ لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں کہ آپ نے ایسے کام کرنا ہے، آپ نے ایسے کام کرنا ہے، آپ نے ایسے کام کرنا ہے. کسی سے ملنا ہے تو اس طرح ملنا ہے، کسی سے بات کرنی ہے تو اس طرح کرنی ہے. خدمت کے حوالے سے مختلف انہوں نے کمیٹیاں تشکیل دی ہوئی ہیں. جبکہ ہم جماعت اہل سنت بالکل خالی. ہمیں ویسے تو ہم کہتے ہیں نا سواد اعظم، تو جب میں اس بات کو دیکھتا ہوں تو مجھے غم بھی ہوتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں صرف اپنے ادارے میں بیٹھ کر کے ہم سواد اعظم ہیں، مگر تعداد کے لحاظ سے ہم کمزور ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہم سواد اعظم ہیں، مگر اسٹوڈنٹ ہمارے دوران رسہ، ہاں دوران سفر اپنی بات کر رہے ہیں. تو ہم تو صرف محدود کام کر رہے ہیں. یعنی جو ٹیچر ہے وہ صرف ایک ٹائم تک محدود کام کرتا ہے، اس میں اس کے بڑی مشکل سے اسباق مکمل ہوتے ہیں، اس کے بعد فوراً وہ چھٹی کرتا ہے. تو جبکہ دوسرے اختلاف لوگ ہیں ہمارے، وہ میں نے دیکھے ہیں وہ کافی دیر. الحمدللہ، بہت بہت شکریہ. اچھا حضرت، آخری ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ آپ اہل مدارس کو اور بالخصوص اس وقت تنظیم المدارس کے علماء کرام کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ علمی رسوخ کو حاصل کرنے کے لیے یا اس ورکشاپس کو لے کر جانے کے لیے، یا اوورآل آپ کا کیا پیغام ہوگا امت کے ان ورثاء کے لیے اور جو انبیاء کے ورثاء ہیں ان کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو آپ نے اس کام کا آغاز کیا ہے نا، اس سے یہ پریکٹیکل میں دیکھ رہا ہوں
کہ آپ کی اس محنت سے ہماری جتنے بھی ٹیچر بچیاں ہیں ان میں پڑھنے پڑھانے کا شعور بیدار ہو ہے، اور ان میں الحمدللہ بڑی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے اس کام کو اسی طرح جاری رکھا تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ یہ بہت اعلیٰ کام ہے، اور اس میں بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اس سلسلے کو بند نہیں ہونا چاہیے، یہ ورکشاپیں ہماری مسلسل جاری رہنی چاہیے، اس میں تسلسل ہونا چاہیے، اور جس طرح آپ محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور اس آپ کی محنت سے یعنی ایک ٹیچر کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کلاس میں بیٹھنا کیسے ہے، اسٹوڈنٹ کو بٹھانا کیسے ہے، تو آپ نے جب ان لوگوں کی تربیت کی تو اب آگے وہ اسی طرح جس طرح آپ نے تربیت کی ہے وہ کام کرے گی، اور یہ آگے انشاءاللہ سلسلہ رواں ہو جائے گا۔ تو میں دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور تنظیم المدارس کے حوالے سے میری یہ پہلی وہی گزارش ہے کہ ہماری تربیت کے لیے اشد ضروری ہے کہ ورکشاپیں قائم کی بہت شکریہ ہمارے آپ کا۔ اساتذہ کے لیے، اسٹوڈنٹ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے عظمیٰ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا حضرت، آپ نے مدرسہ ڈاٹ پی کے لیے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکالا۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا غلام مرتضیٰ نوری صاحب رینالہ خود سے، جن کی اہم گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ اس طرح کے مفید انٹرویوز کے لیے آپ ہمارے اسی پیج اور اسی چینل کے اوپر رہیں انشاءاللہ۔ اس طرح کی علمی اور نامور شخصیات کے انٹرویوز یہاں آپ کے سامنے نشر کیے جاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔